میں ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا اور اس گھر میں حضرت قاضی شریح جو مولائے کائنات کے شاگرد بھی تھے، قاضی شریح حضرت محمد و ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، سوچتے یا اللہ اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے، جس کے پاس مل جائیں میں منہ مانگا انعام دوں گا، یزید سے بھی کچھ دلاؤں گا، اور اگر جو ہے وہ کسی کے گھر مل جائیں، کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ قاضی شریح نے سوچا یہ ظالم لوگ ہیں، ننھے ننھے بچے 6 اور 8 سے 6 سال اور 8 سال کی عمر ہے، میں حضور صد اللہ فاضل اور علامہ ارشد القادری رئیس التحریر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور انہی کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان ننھی شہادتوں کو بھی پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شریح نے ان بچوں کو، شہزادوں کو سر پہ ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما، پیار کیا تو دونوں شہزادوں نے کہا قاضی صاحب اس طرح سے آدھی رات کے بعد ہمیں نیند سے اٹھا کر کے پیار کرنا، محبت کرنا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرنا، دراصل یہ ہمارے خاندان کے اندر روایت ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار دیا جاتا ہے، کیا ہمارے بابا نہ رہے، ہم یتیم ہو گئے۔ قاضی شریح نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ اطلاع دل پر، سینے پر پتھر رکھ کر کے دی، اے خاندان نبوت کی معصوم کلیوں، ہاں ہاں تمہارا بابا آج جام شہادت نوش کر چکا، کوفہ والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، میں پہلے بھی، کل بھی اور اس سے پہلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں۔ خاندان نبوت کے جن شہزادوں کو ہم بچپنے کی وجہ سے معصوم کہیں گے وہ صرف اور صرف لغوی معنی میں کہیں گے، جس کو حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں اپنی کتاب میں لکھا۔ رہی بات روافظ جس معنی میں کہتے ہیں، اس معنی میں کہنے کی نہ ہماری منشا ہے، نہ ہماری مراد ہے اور نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ بہرحال حضرت امام حضرت قاضی شریح نے فرمایا خاندان نبوت کی ان معصوم کلیوں سے تمہارے بابا شہید ہو چکے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے لگ کے لپٹ لپٹ کے رونے لگے، ہائے بے کسی، ہائے مسافرت میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا۔ قاضی شریح نے کہا شہزادو رونے کا وقت نہیں ہے، ایک کام کرو، حجاز مقدس کی طرف قافلہ جا رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا اور لے جا کر کے قافلے سے ملا دے گا، تم اس قافلے کے ساتھ ہو جانا، صحیح سلامت دارالامن مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے تیار ہوئے، جو روضہ رسول پہ جاتے تھے تو بھی کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، بابا کی انگلی پکڑ کر جاتے تھے، لوگ کندھے اٹھاتے تھے، لوگ پیشانیاں چومتے تھے، اللہ اکبر، لوگ سروں پر رکھتے تھے، لیکن آج کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر دونوں شہزادوں کو اکیلے طے کرنا ہے۔ قاضی شریح کا بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لیتا ہے، بہت خاموشی سے اور چپکے سے نکلتا ہے، اور قافلے کی دھول اور گرد و غبار نظر آئی تو فوراً قاضی شریح کے بیٹے نے کہا شہزادو یہ تمہارے حجاز کی طرف جانے والی قافلے کی گرد اور غبار اور دھول ہے، یہ دھول نظر آ رہی، بس یہی قافلہ چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے اس دھول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، تھوڑی ہی دیر میں دھول نظروں سے غائب ہو گئی اور قافلہ نہ تھا، نہ گرد و غبار تھا۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے پیدل چلتے چلتے تھکے، کبھی پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد رات کا سناٹا ہے، اللہ اللہ۔ حالات یہ ہے کہ درندوں کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، ایک دوسرے سے سینہ چمٹا کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، پتا کھڑکنے کی آواز آتی ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی پیروں میں کانٹے بھی نہ چبھے تھے، آج پیر کانٹوں سے چھلنی تھے۔ حالات نے کیا دن دکھائے، لوگوں نے کیا دن دکھائے، دنیا کی ہوس نے آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ اکبر۔ تھک کر کے یہ سوچ کے بیٹھ گئے صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی تھی، ابن زیاد کے گرگے تلاش کرتے کرتے شہزادوں کو جنگل میں پہنچے، ننھے شہزادے پوچھا بتاؤ کون ہو، تو سوچا یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیم سن کر کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، بالکل سادگی کے ساتھ کہہ دیا سچوں کی اولاد تھی، سچے تھے، سچی تربیت کی گئی تھی، سچائی کا درس دیا گیا تھا، سچائی کے ماحول میں پلے بڑے تھے، تو کہہ دیا ہم امام مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا
کہ زلفے پکڑ کر ظالموں نے اتنا مارا، تماچے لگائے۔ کبھی گھر میں، محلے میں، مدینہ منورہ میں تماچوں کا تصور بھی نہ تھا، لیکن اتنا مارا چہرے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے، بال پکڑ کر کے، زلفے پکڑ کر کے کسی گئی۔ اور اس کے بعد کا ظالموں، ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھکتے ہیں اور تم بھاگے بھاگے جنگل میں پھرتے ہو۔ بالآخر ابن زیاد کے پاس لا کر دونوں شہزادوں کو جمع کرا دیا۔ ابن زیاد نے کہا ان کو قید خانے میں ڈال دو۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، ہندوستان میں بھی 6 اور 8 سال کے بچوں کو اللہ منکرین اسلام جیل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے ان شہزادوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انصاف دنیا میں موجود ہے، حقائق دنیا میں موجود ہے، سچائی دنیا میں موجود ہے، لوگ اندازہ کریں آخر شہزادوں نے بگاڑا کیا تھا؟ امام مسلم نے بگاڑا کیا تھا؟ امام حسین نے بگاڑا کیا تھا؟ صرف دین کی بقا اور تحفظ کے لیے خاندان اٹھا تھا، باقی اور چیز کیا تھی؟ لیکن اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس ظالم نے کہا کہ لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، یزید کو خط لکھتا ہوں، جو حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ اکبر، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اہل انصاف کے گلستان میں کانٹے بھی کھلتے ہیں اور کانٹوں کے درمیان کوئی چپکے سے پھول کی کلی بھی مسکراتی ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور جب قید میں ڈالا گیا تو قید میں جو قید خانے کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا۔ مشکور نے شہزادوں کو دیکھا اور اس کو ترس آیا۔ اس نے کہا شہزادوں، میری جان کا جو کچھ ہو لیکن آپ کے نانا کی شفاعت کی خاطر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں رات کو چپکے سے آزاد کر دوں گا، تم چلے جانا یہاں سے۔ دیکھو قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے، یہ انگوٹھی لو، میرے بھائی کو انگوٹھی دکھانا۔ جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ گے تو تم کو وہ حجاز پہنچا دے گا بہت آسانی کے ساتھ۔ دونوں شہزادوں نے مشکور کی انگوٹھی لی اور انگوٹھی لے کر کے جو راستہ قادسیہ کا بتایا تھا اس کی طرف چلے۔ پھر راستہ جو ہے وہ بھول گئے، ننھے تھے، عمر چھوٹی تھی، خیال نہ تھا، راستہ بھول گئے۔ ننھے بچے کب تک چلتے؟ کل کا خوف بھی تھا کہ دشمن ہماری تلاش میں ہے۔ بالآخر ایک جنگل میں دیکھا کہ اب کریں تو کیا کریں، رات کٹ رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے، پھر پکڑے جائیں گے۔ تو ایک چشمہ نظر آیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا نماز فجر کا وقت ہے، وضو کر کے فجر پڑھ لیتے ہیں، اور جب تک نہیں پھوٹتی تب تک انتظار کر لیتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے انتظار کیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز فجر پڑھ کر چشمے کے کنارے دیکھا بڑا سا درخت تھا، اس میں کھو تھی، ایک بڑی سی کھو تھی، کھوکھلا تھا وہ درخت، اس میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ قسمت کا کیا کہنا، اللہ اکبر، تقدیر کی تلوار سروں پر سب کے لٹک رہی ہے، تدبیر ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے۔ دونوں شہزادے اس درخت کی کھو میں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے، اور اسی عالم کے اندر وہ کوئی خاتون جو ہے چشمے پر، تالاب پر پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ جیسے ہی اپنی مٹکی جو ہے اس نے تالاب میں ڈبویا تو ڈبوتے وقت اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت سی حسین و جمیل شکلیں پانی کے اندر اس کا عکس جمیل نظر آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو دونوں شہزادے پوچھا کون ہو؟ تھر تھرانے لگے۔ کل کا انجام سامنے تھا، دونوں شہزادے تھر تھرائے اور انجام سامنے تھا، بید کی طرح کانپنے لگے۔ اس کنیز نے کہا چہرے سے تو شہزادے معلوم ہوتے ہو، بتاؤ کون ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر نہ بتاؤ گے پھر بھی اہل ایمان کی ناک کی خوشبو ضرور خون رسول کا اندازہ کر لیتی ہے۔ بتاؤ آل فاطمہ ہو، آل رسول ہو، رسول اللہ کی خاندان سے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادے کی آنکھیں برس پڑی۔ کیسے پہچانا؟ ایمان والوں کو پہچاننا، بلکہ یوں کہہ لیں اپنے الفاظ میں، جوہری کو جوہر پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، سونار کو سونا پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس نے سینے سے لگایا، شہزادوں بتاؤ کون ہو؟ امام مسلم کے یتیم ہے۔ اچھا آپ میری مالکہ
अहले बैत की बड़ी शैदाई और दीवानी और आशिका हैं। चलो उसको जब पता चलेगा कि सैयदा के लाल मेरे घर आए तो मुझे इनाम देगी और मुझे भी खुशी होगी। दोनों शहजादों को लिया और ले करके जैसे ही घर पहुंची और अपनी मालिका से बताया, देखो ये सैयदा के घराने के फूल हैं, मुस्कुराती हुई कलियां हैं। और शहजादे थे बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील, लेकिन चलते चलते लिबास पर गर्दो गुबार थी, जुल्फ़ें गर्दो गुबार में अटी हुई थी, चेहरों पर भी जो है वो अल्लाह अकबर हालात कुछ सफ़र के आसार जाहिर थे। जैसे ही मिले तो उसने मुंह धुलाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया। और खाना खिला के कहा, शहजादों मैं आपकी दादी की कनीज़ हूँ, एक काम करें इस घर को अपना ही घर समझे, यहाँ रहे। दुश्मनों के शहर में कोई मामन मिल गया, पनागाह मिल गई, तो दोनों शहजादे जो है एक कमरे में थे। ऐसे में उस कमरे में राहत के साथ जब वो रख दिए गए और राहत आई, रात के खाने के बाद सुला दिए गए। देर के बाद उसका शौहर आया, उसके शौहर को तारीख में हारिस लिखा गया है। और शौहर आया, बीवी ने पूछा रात इतनी देर से क्यों आए, कहाँ थे? वो कहा अरे मुस्लिम के बच्चे जेल में रखे गए थे, इब्ने ज़ियाद ने रखा था, वो वहाँ से जो वो मशकूर नामी दारोगा जो जेल का था उसकी साजिश से निकाल दिए गए। अब वो कहता है कि मैंने यजीद को ख़त लिखा है, बच्चे न मिलेंगे तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? तो उसने बहुत बड़ा इनाम रखा है, बीवी इतना माल मिलेगा, इतने घोड़े मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मनसब मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। वफादार बीवी ने कहा जालिम, तू दुनिया के लिए आले नबी का खून अपने ऊपर हलाल करता है, ये करता है। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन जिसके दिल पर दुनिया की हवस छा जाती है उसको कुछ नजर नहीं आता, दुनिया का भूत सवार हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। बिलाखिर बीवी ने खाना खिलाया, बहला फुसला कर जालिम को सुलाया। इधर वो आंख बंद करके सोया, उधर बच्चों के रोने की आवाज आई, शहजादों के रोने की आवाज आई। उठा और उठ करके कहा बीवी से कि बच्चे कहाँ रो रहे हैं? हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही? बीवी ने कहा शायद तेरे कान बज रहे हैं या पड़ोस से रोने की आवाज आ रही। कहा नहीं, रोने की आवाज हमारे घर से आ रही। क्यों रो रहे थे, रोने की आवाज क्यों आ रही थी? बात इतनी थी, बड़े भाई ने छोटे भाई को जगाया, जगा के कहा वो सो नहीं उठो, सो नहीं उठो, इसलिए कि सोने का वक्त नहीं, इस वक्त तो अब जो है दुनिया से जाने का वक्त है। तो छोटे भाई ने कहा भाई भैया हुआ क्या? कहा कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर, हौज़े कौसर का किनारा है, सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवगर हैं, दादा अली मर्तज़ा भी है, सैयदा फातिमा ज़हरा भी है, ताया इमाम हसन भी है। और ऐसे में बाबा पहुँचे तो सरकार ने पूछा मुस्लिम तुम तो आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ाए हो? तो और किसके भरोसे छोड़ा है? तो बाबा ने कहा नाना जान से, या रसूल अल्लाह बस वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे, या रसूलल्लाह बस थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर है, मेरे शहजादे भी आएंगे। भाई से कहा मेरे भाई मैंने ख्वाब देखा, इसका मतलब अब दुनिया नापायदार में हमें रहना नहीं है। बाबा ने इशारा दे दिया ख्वाब के जरिए से कि हमें वापस पलट कर जाना है। छोटे भाई ने कहा मेरे भैया सच बताऊं मैं भी इसी ख्वाब में जो है वो मसरूफ था और यही ख्वाब मैं भी देख रहा था, आपने उठा दिया। दोनों भाई सीने लग करके रोने लगे, हाय अब अम्मी का चेहरा देखना नसीब ना होगा, हाय अब मदीने मुनव्वरा जाना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की गलियां देखना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की वो बहारें, वो खजूर के दरख्तों की कतारें, वो मदीने मुनव्वरा की मुअत्तर फजाएं। अल्लाह अकबर, बाबा गए, माँ का चेहरा देखने की तमन्ना थी, अब माँ का चेहरा भी नजर नहीं आएगा। ये कहकर एक दूसरे से लिपट लिपट कर नन्हे शहजादे रोने लगे और वो उस घर को तो अपना ही घर समझे थे। ऐसे में उस जालिम की जबान खुली, रोने की आवाज सुनी। बीवी से कहा कहाँ आए, किस हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? बीवी ने समझाने की कोशिश की, जालिम न माना, ताला तोड़ा, दरवाजा खोला तो देखा कि नन्हे शहजादे नूरानी शक्ल के वो शहजादे नबी के लगते जिगर रो रहे हैं। पूछा कौन हो?
وہ اپنا گھر سمجھا تھا، کہہ دیا امام مسلم کے یتیم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ظالم نے مارنا شروع کیا، میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میرا گھوڑا مر گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پیدل چلتے چلتے تھکا، اور تم میرے گھر میں عیش کرتے ہو، مزے لیتے ہو۔ بیوی نے پکڑا، بیوی کو بھی مارا، بالآخر اس ظالم نے کنیز نے پکڑا، کنیز کو بھی مارا، اور پھر دونوں شہزادوں کے زلفوں کو پکڑ کر دونوں کے بالوں سے ایک دوسرے کو باندھ دیا۔ صبح کا انتظار کرنے لگا، بیوی اللہ اکبر ہاتھ جوڑتی تھی، پیر پکڑتی تھی، میرے سرتاج اپنی آخرت کو تباہ نہ کر، دنیا ناپائیدار ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھ ان شہزادوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کو منہ کیا دکھائے گا؟ آل نبی کی دشمنی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی، نقصان اٹھائے گا۔ بہت سمجھایا نہ مانا، بالآخر صبح ہوئی تو صبح کو اس نے اللہ اکبر اپنی سواری لی، اور سواری پر دونوں شہزادوں کے ہاتھ باندھے، اور زلفوں سے ایک دوسرے کی بال تو باندھ ہی دیے گئے تھے، اللہ اکبر، اور دونوں شہزادوں کو اللہ اللہ اس نے چہرے پر کپڑا ڈالا اور اپنی سواری پر رکھ کر کے حضرت امام مسلم کے شہزادوں کو فرات کے کنارے لے جانے لگا۔ وہ چھپا کر اس لیے لے جا رہا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، یہ بچے مجھ سے چھین لے گا، ابن زیاد کے پاس لے جا کر کے دے گا، اور ابن زیاد پھر اس کو انعام دے گا، انعام مجھے نہیں ملے گا۔ تو اس ظالم نے یہ کیا، فرات کے کنارے پر بچوں کو لے جانے لگا۔ وہ خاتون پھر پلٹی، پھر اس نے جو ہے وہ واسطے دیے، ایسا مارا کہ سر ٹکرایا دیوار سے، بے ہوش ہو کر کے بیوی زمین پہ گر پڑی، کنیز آئی، اس کو بھی مارا، اللہ اکبر، اور پھر فرات کی طرف وہ روانہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ یہاں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہوں نے تو حتمی طور پر بات کی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑی سی ترمیم کر کے تخیلات کی دنیا میں ایک اشارہ دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رئیس القلم لکھتے ہیں کہ فرات کے کنارے جب ننھے شہزادوں کو اس نے کھڑا کیا اور تلوار نکالی کہ قتل کریں، شہید کریں، تو بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ میں چھوٹے بھائی کی موت نہ دیکھ سکوں، اور چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ میں بڑے بھائی کو مرتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اللہ رئیس القلم جو لکھتے ہیں، اشارہ دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ سیدہ کی روح پر کیا گزری ہوگی، سیدہ کی روح اطور، سیدہ کی روح اطہر، روح منور، خاتون جنت کی روح منور، اللہ اللہ قبر انور سے عرش کی طرف بار بار مچل مچل کر بڑھتی ہوگی تاکہ زمین و سما کو، کائنات کو تہو بالا کر دے، زیر و زبر کر دے۔ لیکن رسول اللہ کا اشارے ابرو ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوگا، گویا کہ مولائے کائنات کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی جب محمد و ابراہیم پر اللہ اکبر 8 اور 6 سال کے شہزادوں پہ جب تلوار اٹھنے والی ہوگی، فاتح خیبر ذوالفقار حیدری لے کر اللہ اللہ نظام کائنات کو تہو بالا کرنا چاہتے ہوں گے، یا اشارے محمد الرسول اللہ کی طرف تکتے ہوں گے کہ کریں کیا، لیکن اللہ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی چیخیں نکلتی ہوگی، عرش دہلتا ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ حدیث پاک ہے جب یتیم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، وہاں تو وہ بے گناہ بھی ہے، خون رسول بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسافر بھی ہے، ننھی سی کلیاں بھی ہے، اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ ایسے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پہلے مجھے، اسی میں اس کی بیوی کو ہوش آئی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا نہ کر، خدا کے لیے ایسا نہ کر۔ اس نے اسی تلوار سے پہلے بیوی کو قتل کر دیا، اور پھر کہا دونوں بھائیوں کو اتنی تمہیں جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہے تو لاؤ ایک دوسرے کے سامنے مرنے نہ دوں۔ اور پھر اللہ اکبر، اس نے تلوار نکالی اور ننھی معصوم جانیں جو ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی، دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔
دونوں کے جسم اطہر سے گردنیں نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی، بلکہ شہادتیں تو اور بھی پہلے امام مسلم کے بعد ہو چکی تھی، حضرت ہانی کی اور دیگر لوگوں کی، لیکن خاندان نبوت کی یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی۔ دونوں شہزادوں کے جسم اللہ فرات کے کنارے پڑے تھے، اور کوئی کفن دینے والا، کوئی دفن کرنے والا بھی آج موجود نہ تھا۔ اس نے دونوں سروں کو لیا اور سر لے کر ٹوکرے میں ڈالے، اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، اور مجھے انعام دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، جس کے لیے تو نے کہا تھا انعام دوں گا، اکرام دوں گا، انعام دلواؤں گا، عہدے دلواؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا لایا میرے لیے، بول تو صحیح، بتا تو صحیح۔ کہا مسلم کے بچوں کے سر۔ اور کہا میں نے سر لانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو زندہ پکڑ کے لانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میں یزید کو لکھ چکا ہوں کہ وہ میرے پاس قید ہے اور وہ چلے گئے تھے، تو اب اگر یزید کہے گا زندہ بھیج تو میں کیا کروں گا، اور تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیا۔ پھر اس نے کہا ایک کام کرو، اپنے جو وہ گورنر ہاؤس میں کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس نے میرے سر پہ مصیبت کھڑی کر دی، اس کو لے جا کے اسی فرات کے کنارے پہ قتل کر دو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل البیت کی دشمنی کا انجام یہ دونوں شہزادوں کی شہادت ہوئی۔ ان دونوں کا مزار مقدس اب بھی عراق کی سرزمین پر موجود ہے، فقیر کی بار بار حاضری ہوئی ہے۔ بہت سارے محققین اور جو ہے وہ مصنفین نے ان شہادتوں کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے، سب کی آراء لائق تسلیم ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں۔ حضور صد اللہ فاضل نے، مفتی جلال الدین صاحب حضور علامہ ارشد القادری نے یہ اس کا ذکر فرمایا۔ میں نے علامہ ارشد القادری سے ان کی تحریر کا سہارا لے کر شہادت امام مسلم کے بچوں کی شہادتیں پڑھ دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، شب جمعہ ہے، اللہ ان سیدوں کے صدقے، ان میرے آقا کی اس مقدس آل کے صدقے، ان شہزادوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میری آپ کی دنیا، میری اور آپ کی نسلوں کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کی سچی وفا نصیب کرے، احترام اصحاب رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ان کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، دین کا پابند بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جرائم سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔